بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کئی سارے لوگ اس کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتیں ہوتی ہیں اور مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورہ یاسین پڑھی جائے گی، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی تو مرنے والے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو آج کی اس درس میں اس چیز کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو صحیح مانتے ہیں، کیا ان کا تلاوت کرنا یا اس کو صحیح ماننا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتاتے ہیں۔ پہلی روایت، پہلی حدیث جس کے راوی معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ تم لوگ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے یاسین کی تلاوت کرو۔ یہ روایت سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 445 کتاب الجنائز کے اندر، باب القراءۃ عند المیت۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث اس لیے ضعیف ہے کہ اس حدیث کی سند کے اندر 2 راوی، ایک راوی ابو عثمان اور ایک خود ان کے والد، جن کا یہ دونوں راوی جو ہے یہ ضعیف راوی ہیں، یعنی مجہول راوی ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس لیے یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو لہٰذا اس حدیث کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ آیا ہے کہ ما من میت یموت فیقرأ عنده یاسین الا هون اللہ علیہ، کہ جو شخص مرنے کے قریب ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ آسانی پیدا کرے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کے سند کے اندر بھی ایک راوی ہے مروان بن سالم، جو ثقہ راوی نہیں ہے، یعنی قابل اعتبار راوی نہیں ہے، لہذا ان دونوں روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ کوئی بھی صحیح روایت اس کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن باز کے اندر بھی یہی بات نوٹ کی ہے، یہی بات لکھا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصے کلام یہ ہوا کہ مرنے والے کے قریب جو لوگ بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جتنی ساری روایتیں ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں قابل حجت نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اب صحیح کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کسی کے موت کا وقت قریب ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے ہم حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث جو آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی گئی، حدیث کے راوی صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس کے زبان سے نکلی ہوئی آخری بات کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ اس کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور دوسری کوئی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بتائی گئی، یہ حدیث صحیح مسلم کے، صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر باب فی التلقین کے اندر یہ روایت آپ جو ہے مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، ابو داؤد کتاب الجنائز باب فی التلقین کے اندر یہ کی روایت موجود ہے۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، اس کے کان کے قریب بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، اور دوسری کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی گفتگو، کوئی دنیاوی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب وہاں کوئی بات ہوتی ہے اور فرشتے جب اس کو سنتے ہیں تو اس پر آمین کہتے ہیں، اس لیے کوئی بھی لایانی بات، دنیاوی گفتگو یا مرنے والے کی برائی یا دیگر چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر کے اس مرنے والے کے پاس جس کے موت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جاکنی کا عالم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کی تلقین کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب وہاں آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا یا خالی قل لا الہ الا اللہ، اے ماموں لا الہ الا اللہ کہو۔ تو یہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے قریب کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ تینوں روایتیں، تینوں حدیثیں صحیح ہیں کہ مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ جو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت سب کو آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ نبی، ولی، پیر، بزرگ، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی وفات پانے والے ہو اور وہ بھی وفات پانے والے ہیں، مطلب کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ نبی کہہ دو
کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں ایک دن آ کر کے پکڑ لے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم قلعے کے اندر، بنگلے کے اندر کہیں بھی پیک کیوں نہ ہو جاؤ، بند کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن موت کا وقت جو لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. سب کو مرنا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، یہ خود دنیا بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. تو جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس سے صاف طور پر یہ وضاحت ہو گئی کہ مرنے والے کے پاس یاسین کی تلاوت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب روایتیں ضعیف ہیں، قابل حجت نہیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ جب اس کو ہوش آئے، اس کے کان میں آواز جائے تو لا الہ الا اللہ کی آواز جائے اور مرنے سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے اور وہ جنت کا مستحق بن سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات پر کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کا خاتمہ بالخیر اللہ رب العالمین عطا فرمائے. توحید پر اللہ رب العالمین ہمیں وفات دے، شرک اور کفر سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.